الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين اور ہم نے رسولوں کو نہیں بھیجا مگر خوشخبریاں دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا۔ فمن پس جو شخص آمنا ان رسولوں پر ایمان لایا و اصلح اور اپنی اصلاح کی فلا خوف اور نہ اس پر خوف ہوگا علیہم اس پر ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ والذین اور وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات یعنی ہماری نشانیوں کو یمسهم العذاب ان کو عذاب پہنچے گا بما کانوا اس سبب کے جو تھے وہ یفسقون نافرمانی کرتے۔ اس آیات میں اللہ رب العالمین نے رسولوں کی جو بعثت کا اصل مقصد ہے اس کو بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے رسولوں کو پیغمبروں کو کیوں بھیجا۔ اس وجہ سے بھیجا کہ وہ آ کر کے جو بھی آپ کے اندر غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان کی نشاندہی کرے اور آپ کو جنت کی خوشخبریاں سنائے، جنت کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائے اور جو آخرت کا عذاب ہے اسے ڈرائے، آپ کو اندھیروں سے نکال کر کے روشنی کی طرف گامزن اور مدین کرے۔ اور جو شخص ان رسولوں پر ایمان لائے اور رسولوں کی بات پر عمل کیا تو پھر جس خوشخبری کا رسولوں نے آ کر کے اعلان کیا، جس خوشخبری کا رسولوں نے آ کر اللہ رب العالمین کی طرف سے وعدہ کیا تو وہ خوشخبریاں انسان کو ملے گی اور اس وقت ملے گی، اس صورت ملے گی جس وقت انسان ایمان لائے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پھر وہ ایمان کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کر لے کہ جن چیزوں پر وہ ایمان لے کر کے آئے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر کے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر کے آیا تو اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو کر گزرے، جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے ان چیزوں سے منع ہو جائے۔ اب عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، رب کا حکم ہے اسے مان لے، یہ ہے ایمان، اور اپنی اصلاح کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس پر عمل کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا اس سے رک جائے، یہ ہے ایمان اور یہ ہے اپنی اصلاح۔ جب یہ کرے گا تو اللہ رب العالمین نے پھر آگے اعلان کیا کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے کس چیز کی؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اس پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا، یعنی دنیا کی جو زندگی گزر گئی ہے یا جو دنیا کی زندگی گزر جائے گی اس پر بھی وہ پشیمان نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے حضور جب پیش ہوگا تو کھلکھلاتا چہرہ ہوگا، خوش ہوگا اور اللہ رب العالمین سے راضی ہوگا، اللہ اس سے راضی ہوگا۔ اور اس کے بعد جو آنے والا مستقبل یعنی آخرت کی زندگی ہے اس کے اندر بھی انسان خوش ہوگا کہ دنیا کے اندر جو اچھے اعمال کیے اس کی بنا پر، اس کے بلبوتے پر اللہ رب العالمین نے آخرت کے اندر معاملہ آسان کر دیا۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اس پر دنیا کا کوئی غم ہوگا نہ اس کو آگے مستقبل میں آخرت کا کوئی غم ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آمنا ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، واصلح اور اصلاح کر لے اپنی اور اپنے اعمال کی۔ آگے وہ لوگوں کو اللہ رب العالمین ذکر بیان فرما رہا ہے جن لوگوں نے ایمان تو لایا اور ایمان یا لایا نہیں، یا پھر ایمان لے کر کے آگے اور اپنی اصلاح نہیں کی، صرف نامی ایمان لے کر کے آئے اور اپنی اصلاح نہیں کی۔ اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے بھی نہیں، اللہ رب العالمین ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ والذین اور وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو، وہ ایمان لے کر کے آ کے جھٹلا دے یا ایمان نہ لے کر کے آگے جھٹلا دے۔ فرمایا یہاں اصل بات شرک کی ہو رہی ہے، بآیاتنا ہماری آیات کو، یمسهم العذاب تو پھر کیا ان کو عذاب چھوئے گا، ایسا عذاب بما کانوا یفسقون اس سبب کہ جو انہوں نے نافرمانیاں کی۔ اب اللہ رب العالمین نے گزشتہ آیات آپ نے سماعت فرمائی خالصتاً اپنی توحید کا ذکر بیان فرمایا ہے کہ توحید اللہ رب العالمین کو الہ مانو، اللہ رب العالمین سے ہر چیز کا مطالبہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ جو کافر مشرک ہیں یہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اگر ہم ان کے دل، کان اور آنکھوں کی صلاحیت چھین لیں تو پھر کیا ان سے مانگیں گے؟ یعنی اللہ رب العالمین بیان فرمایا کہ یہ مجھ سے مانگیں گے اور میں دینے والا ہوں، میں نہ دوں تو پھر کوئی دے نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو اپنی اصلاح کرے گا، ایمان لے کر کے، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں گے اور اللہ رب العالمین کو ناراض کریں گے ان کے لیے عذاب ہے، اور ایسا عذاب جو ان کے عملوں کی وجہ سے ان پر آئے گا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔